إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو عرش پر مستوی ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، آپ کے سر پہ رسالت کا تاج رکھا، تمام انس اور جن میں سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا اور آپ پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تم سب کے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ بالکل قابل قبول نہ ہوگا، اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ دھوکہ اٹھانے، خسارہ اٹھانے والا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں دو چار کی طرح بالکل کلیئر بات عطا فرما دی، بالکل صاف بات عطا فرما دی۔ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کی ایک اور آیت ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے یہود اور نصارہ سے خطاب کیا، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے خطاب کیا، اور اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت دے دی تھی، پوری دنیا پر تم کو فضیلت حاصل تھی۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے گناہ گنانے شروع کیے کہ تم نے کام کیا کیے جس کی وجہ سے ہم نے تم سے فضیلت چھین لی، ہم نے تم کو بلندی عطا کی مگر تم اس بلندی پر قائم رہ نہ سکے، وہ اس لائق نہ رہے کہ تو ہم اس بلندی پر تم کو باقی رکھتے، ہم نے تم کو نیچے اتار لیا۔ اس کا ذکر اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، فرمایا اللہ نے یہودیوں سے خطاب کر کے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہ کیا معاملہ ہے تمہارا اہل کتاب ہے یہودیوں،
کہ تم تورات کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصے پر عمل نہیں کرتے ہو، کچھ کو مان لیتے ہو کچھ کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا سزا ہونی چاہیے؟ الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب، سوائے یہ کہ دنیا میں ہم اسے ذلیل کر دیں اور آخرت میں دردناک عذاب اس کو دیں۔ اللہ نے یہودیوں کے جو جرم گنائے اس میں یہ بھی بتایا یبدلون الکلم عن مواضعہ، کیا معاملہ ہے تمہارا جو تورات کی آیتیں ہیں اس کو بدل دیتے ہو۔ پھر اللہ نے ایک بات اور ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اے یہودیوں اور عیسائیوں یہ تم نے کیا غضب کیا، تم نے خود سے دین بنا لیا۔ شرعوا لہم من الدین، کیا تم نے ایسے شریک بنا لیے اللہ کے جو تم کو دین بنا کر دیں؟ ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے شریک ہو گئے؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو ان کو وہ دین بنا کر دیتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ یہ گفتگو یہودیوں سے ہو رہی، ان کے جرم بھی بتائے جا رہے ہیں اور سزا بھی بتائی جا رہی ہے، اور سنایا مسلمانوں کو جا رہا ہے، سنایا ہم کو جا رہا ہے۔ بھئی وہ تو ہو چکا نا، وہ تو باتیں گزر چکی۔ اب غور کیجئے کہ آپ کو کیوں سنایا جا رہا ہے، قرآن پاک میں کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، 2500 سال پہلے کی تاریخ کا ذکر ہو کیوں رہا ہے، ذکر کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہم نے تم کو بلندی دی تھی مگر تم نے یہ کیا کہ جو دین ہم نے اتارا تھا اس دین کو تم نے بگاڑ دیا، اس کے اندر اپنی باتیں داخل کر دی، آدھی بات مانتے ہو آدھی بات نہیں مانتے ہو، تم نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں، جیسے لات ہیں عزا ہیں ہبل ہیں جن کی لوگ پوجا اور پرستش کرتے ہیں، اس طرح تم نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے جو تم کو دین بنا کر دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ اللہ نے موسیٰ پر نہیں اتارا، اللہ نے عیسیٰ پر وہ دین نہیں اتارا ہے، مگر وہ دین تم نے اپنا اختیار کر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، تو کیا اللہ کے شریک ہوئے؟ میرے عزیزو کتنی عجیب بات ہے۔ اور سنیے اس کے آگے کی اور روایت آپ کو سنا، حدیث شریف سناتے ہیں جو اس پورے منظر کو آپ کے سامنے صاف کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ، پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام لائے، نیک صالح بہت عمدہ صحابی، ایمان لائے ہوئے ابھی 2-4 دن ہوئے تھے کہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قرآن پاک کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کون سی آیت ہے ایسی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا قرآن میں اللہ میرا رب میرا مالک میرا اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان یہود اور نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے بت بنا لیے، اپنے علماء کو اپنے درویشوں کو رب بنا لیا۔ ان یہود اور نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہوا، یہودی ہوں یا عیسائی، ہم لوگوں نے اپنے مولاناؤں کو، اپنے علماء کو، اپنے یہ جو سنت اور نیک لوگ بزرگ ہوتے ہیں، زاہد اور عابد لوگ، درویش صفت، فقیر منش صفات لوگ، ان کو ہم نے کبھی رب نہیں بنایا، عزت کی احترام کیا لیکن رب نہیں بنایا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے رب بنا لیا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیا معمہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی قرآن پاک کی آیت۔ ہم لوگوں نے کبھی اپنے علماء کو رب نہیں بنایا،
اور قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں نے، یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا الیس اذا کان اذا احلوا علیکم شیئا استحللتموہ واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ۔ یہ بتاؤ اے عدی ابن حاتم، کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے ان یہود اور نصارہ کے علماء نے جب کسی چیز کو حلال کہا تو تم نے حلال مان لیا، جب حرام کیا تو تم نے حرام مان لیا؟ اللہ نے تو نہیں اتارا تھا، ان لوگوں نے شریعت خود بنا کر تم کو دے دی۔ کیا ایسا نہ ہوا؟ عدی بن حاتم نے کہا ہاں ایسا تو ہوا۔ کہا یہی تو ہے رب بنا لینا، یہی تو ہے کسی کو رب بنا لینا۔ اللہ نے دین اتارا ہے، اپنے نبی پر اتارا ہے ہر دور میں، چاہے وہ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ ہوں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم پر نازل کردہ صحیفے ہوں یا موسیٰ پر اتارے گئے تورات ہو یا عیسیٰ پر اتاری گئی انجیل ہو یا داؤد پر اتاری گئی زبور ہو، یہ اللہ نے اپنے نبی پر شریعت اتاری ہے، دین اللہ نے اتارا ہے۔ دین کوئی بناتا نہیں، نبی دین بناتا نہیں ہے، نبی دین کو بتاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سورہ والنجم کے اندر، سورۃ النجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں سن لو کان کھول کر، انسانوں اور جناتوں تم سب سنو کان کھول کر، یہ جو ہمارا نبی ہے محمد رسول اللہ، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ ہم اتارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ نجم کے اندر یہ محمد اپنے دل سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے تب یہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، عزیزان محترم، ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے، راستے میں نالی پڑتی ہے، کیچڑ پڑتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مجھے کوئی لانے والا نہیں ہوتا، ایسے کوئی بیٹا یا پوتا مجھے لا کر پہنچا دیتا ہے مسجد میں، کبھی کوئی نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے، اللہ کے نبی پر وحی آئی اور فوراً حضرت جبریل آپ پر نازل ہوئے اور آپ نے کہا ردوا علی الرجل، بلاؤ بلاؤ ان صاحب کو، جلدی بلاؤ، دوبارہ بلاؤ۔ غور فرمائیے گا سارے لوگ، عبداللہ ابن ام مکتوم دوبارہ آئے، آپ نے کہا ہاں وہ تمہارا سوال کیا تھا، وہ دوبارہ سوال کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، راستے میں کیچڑ پڑتا ہے، نالی پڑتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مجھے مسجد لانے والا نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا سنو، اتسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجبہ، تو اس کا پھر جواب دو، یعنی آؤ مسجد میں چل کر آؤ۔ ہم یہاں پر صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ذرا سا مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی بغیر اپنی وحی کے اتارے ہوئے آپ کو بتانے نہیں دیا نا، ہم اتاریں گے تو بتاؤ گے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کی جتنی حدیثیں ہیں یہ اللہ کی اتاری ہوئی، اللہ کے نبی نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے جس طرح سے بتا دیا ہے وہی اللہ کا پسندیدہ ہے، وہی اللہ کا محبوب ہے، وہی اللہ کو طریقہ پسندیدہ ہے۔ میں کب کچھ بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں،
عزیزان محترم، ایسی مثال جو آپ کی آنکھوں کو کھول دے گی، آپ کے دماغوں کو روشن کر دے گی، آپ کے سینوں کو ایمان سے بھر دے گی۔ ایک صحابی رسول ہے، سوچئے بھائی، اس روایت کو پڑھتا ہوں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، نام ہے ان کا برا ابن عازب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، جب میں بستر پہ جاؤں سونے کے لیے تو میں کیا پڑھوں؟ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، ہمارے صحابہ کرام کو اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے نبی سے کس قدر چمٹے رہتے تھے، زندگی کا ایک ایک عمل بغیر اللہ کے رسول سے پوچھے نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ سونے کے لیے پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، جب میں بستر پر لیٹوں، جب میں سوؤں تو میں کیا پڑھوں؟ ایک طرف صحابہ کرام کی یہ محبت دیکھیے، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھیے، اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے وہ دیکھیے، اور دوسری طرف اب سنیے گا روایت کا حصہ، حدیث کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے کہا جب تم بستر پہ جاؤ تو یوں پڑھا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ پوری دعا ہے، ایک بار میں یاد کر لی، سامنے بیٹھے صحابی ہیں، حافظہ دیکھیے، غضب کا حافظہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دہرایا اور آپ نے کہا پڑھ کر سناؤ، بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کہا، اب دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، اللہ کے نبی نے جو ان کو دعا سکھائی ایک بار میں، وہ پلٹ کر کہنا آپ نے فرمایا سناؤ مجھے۔ اب وہ برا ابن عازب وہ دعا سنا رہے ہیں، کیسے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنبیک الذی ارسلت، وہ عربی زبان کے جاننے والے صحابی رسول، انہوں نے کہا برسولک الذی ارسلت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، قرآن پاک نازل ہوا، آپ رسول بھی ہیں۔ صحابی اللہ کے نبی نے جب دعا سکھائی، سنیے، اللہ کے نبی نے جب دعا سکھائی تو کہا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اللہ پر جو کتاب نازل اور اس نبی پر جو نازل کیا ہے، بنبیک الذی ارسلت۔ اور صحابی نے جب دعا سنائی تو پوری دعا صحیح ہے، ایک جگہ پر مسٹیک ہو گئی، ایک جگہ پر غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنبیک الذی ارسلت، صحابی رسول نے کہا برسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا نا بالکل نہیں، قل بالذی قلتہ، وہی کہو جو میں نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول ہے، دعا ہے، بستر پر لیٹنے کی دعا ہے، اے اللہ میں ایمان لایا تیرے بھیجے ہوئے نبی پر، اور انہوں نے کہہ دیا میں تیرے بھیجے ہوئے رسول پر، کہا نہیں میں نے جو کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا، یہ دعا سکھائی ہے محمد مصطفیٰ نے، لیکن بتائی ہے اللہ رب العزت نے، اتارا اس کا ہے، کلام اس کا ہے، معنی اس کا ہے، الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے رہے ہیں۔ لہٰذا ایک میرے عزیزوں اور میرے نوجوانوں، ایک چھوٹی سی دعا کے اندر لفظ کا تبدیل کرنا اللہ کے نبی کو پسندیدہ نہیں نہ، وہ طریقہ جو میں نے سکھایا ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، بس وہی طریقہ صحیح ہے، اس کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ جو ہمارے نبی پر ایمان لائے، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مجھے میرے بارے میں جانتا ہے، مجھے سنا، جس نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا، میرے بارے میں جانا، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرک ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔
اللہ کے نبی کی حیثیت تو دیکھیے. ہاں دین اسلام کو سمجھیے عزیزو. یہود اور نصارہ کو ٹوکا گیا قرآن پاک میں. یہود اور نصارہ کو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا, اللہ نے کہا کہ یہ کیسے کیا تم نے کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا اور حرام کیا اور تم نے اسے مان لیا. ایک بار بھی تم نے نہیں پوچھا کہ یہ تورات میں ہے کہ نہیں, ایک بار بھی تم نے پوچھا نہیں, اب مان لیا تم نے. تمہارے مولاناؤں کا کام تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ موسیٰ نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا, یہ ان کا کام تھا. لیکن نہیں, انہوں نے جو کہا وہ تم نے مانا. جو تم کو دین بنا کر دے دیا تم نے اڑیل لیا, گلے میں ٹانگ لیا کہ ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ہم تمہیں اس جگہ پر نہیں رہنے دیں گے جو عزت والی جگہ ہے, ہم تمہیں ذلت والی جگہ پر لے جائیں گے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان لوگوں نے جب تورات سے اور اپنے نبی موسیٰ سے اپنے منہ کو موڑ لیا اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کی بنائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے لگے, اللہ فرماتا ہے ہم نے ذلت تھوپ دی. وہ جہاں بھی رہیں گے ذلیل اور خوار رہیں گے. یہ ہے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے بھاگنے کا نتیجہ. اچھا ایک بات آپ کو اور بتائیں, یہودی بڑی عبادت کیا کرتے تھے. عبادت کرنے میں بہت, اپنے سیناگوگ میں جاتے تھے, تورات کی آیتیں پڑھتے تھے, خوب روتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے. یہ کہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی اور کہا نہیں, چونکہ تمہاری تورات جو نازل ہوئی تھی تم نے اس میں اپنی باتیں داخل کر دی, وہ دین جو موسیٰ لے کر آئے تھے اسے تم نے بگاڑ دیا, لہٰذا اللہ نے دوسرا دین نازل فرمایا جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا, اسے بھی تم نے بگاڑ دیا. تو اللہ نے میرے اوپر جو دین نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اور کہا ہے اب اس کو کوئی بگاڑ نہیں پائے گا. کوئی عمل کرے نہ کرے اس کا اپنا معاملہ ہے, لیکن یہ دین قیامت تک کے لیے موجود رہے گا, یہ دین قیامت تک کے لیے روشن اور تابع رہے گا. فرمایا کہ جو اس دین پر عمل نہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہودی کہنے لگے کہ اے محمد, اے نبی, کیا کہنے تم نے, ایسا کیسے کہہ دیا؟ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, ہم تو فرشتوں کو مانتے ہیں, ہم تو جنت کو مانتے ہیں, ہم تو جہنم کو مانتے ہیں, صرف آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں, تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ ایسا کیسے کہہ دیا آپ نے, ہم آپ کی بات نہ مانیں تو جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالی نے کہا حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کیا تمہیں وہ ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی ہے جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے؟ محنتیں کر کے آئے ہوئے لوگ, عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ جب آئیں گے ہم انہیں جہنم کے اندر پھینک دیں گے, جہنم میں اٹھا کر ڈال دیں گے. فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نامہ اعمال لے کر آئیں گے لیکن ہم ان کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھیں گے ہی نہیں. فرمایا فجعلناہ ھباء منثورا, ہم ان کے نامہ اعمال کو لے کر مانند خاک اڑا دیں گے, جیسے گردہ اڑا دیا جاتا ہے, پھینک دیا جاتا ہے. وہ اس لائق نہیں ہے کہ میزان پر رکھا جائے. میزان پر وہ رکھا جائے گا جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اللہ کیا جواب دے دیا اللہ نے جواب دے دیا یہودیوں کو. کیا اپنی نمازوں کا ذکر کرتے ہو اور کیا تسبیحات کا ذکر کرتے ہو؟ میرے بھیجے ہوئے نبی, ہاں موسیٰ نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ہاں عیسیٰ نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے, عزیر اور داؤد اور یعقوب اور یوسف اور صالح سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. وہ سید المرسلین ہیں, وہ سید الانبیاء ہیں. ان پر اتاری ہوئی شریعت کو تم نہیں مانتے اور کہتے ہو ہم تو موسیٰ کو مانیں گے. ہرگز نہیں, موسیٰ بھی انہی کی بات مانتے ہیں. سن لو, اللہ نے فرمایا, حدیث شریف کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر میرے سامنے آ جائیں تو بغیر میری شریعت پر عمل کیے ہوئے انہیں جنت نہ ملے گی. مرتبہ اور مقام دیکھیے,
ایک اور سورہ سناتے ہیں. اللہ نے ہم سب کو دعا سکھائی. جب قرآن پاک اتارا ہے تو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ، جب جیسے ہی آپ قرآن پاک کھولیں گے سب سے پہلی سورہ کون؟ سورۃ الفاتحہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ کھلا. پھر آپ نے فرمایا آسمان سے وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ اترا. پھر جب سورۃ الفاتحہ لے کر آیا، کہا کہ آج مجھے وہ سورہ دی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی گئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتے ہیں. اس سورۃ الفاتحہ کے اندر ایک سورہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، تو ہمیں صراط مستقیم دے دے، اس پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم، میرے پروردگار اس راستے پر چلا دے جس پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہ لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو راستے سے بھٹک گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الیہود والنصارى، یہ جو مغضوب علیہم والضالین ہیں، یہود اور نصارہ ہیں. یہ جو آیت ہے صراط مستقیم، آج مصلی پر جو بھی کھڑا ہوتا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس پوری دنیا کے اندر جو بھی مسلمان کہلاتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے پروردگار، صراط مستقیم کے ہدایت فرما دے، مجھے صراط مستقیم کا راستے پر چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. اے میرے پروردگار اس راستے پر چلا دے. پڑھتے ہیں سارے کے سارے لوگ پڑھتے ہیں نا، وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، کوئی بھی مسلک کے ہوں، کوئی بھی کسی امام کے ماننے والے ہوں، کسی بزرگ شخصیت کے ماننے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، پڑھتے تو سب یہی ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قسم ہے اس قرآن پاک کی جو حکمتوں سے لبریز ہے. اے محمد بے شک آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم. صراط مستقیم کہیں اور مت ڈھونڈو، کسی کی شخصیت میں مت ڈھونڈو، کسی نبی کے اندر مت ڈھونڈو. صراط مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے محمد مصطفیٰ تم ہو جو صراط مستقیم بتاتے ہو. ایک جگہ پر فرمایا تم ہی صراط مستقیم ہو، ایک جگہ پر فرمایا صراط مستقیم کے ہدایت تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے. إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. سن لیا آپ نے؟ اب آپ کوئی کچھ بھی کہے کہ صاحب ہم تو فلاں کو مانتے ہیں اور ہم تو فلاں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور ہم تو فلاں کے مرید ہیں، آپ کچھ بھی کہو لیکن نجات محمد الرسول اللہ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، بس دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. یہاں تو انبیاء کرام بھی جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ اگر وہ آ جائیں دنیا کے اندر تو بغیر محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلے ہوئے ان کی کامیابی نہ ہوگی. نبیوں کی ہما شما کا کیا گزر ہے. صراط مستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو کہہ دے وہ وہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ لوگ آئیں گے ہمارے سامنے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. کچھ لوگ جہنم کے لیے روانہ کر دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو ہم جنت دے دیں گے، اور جنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کر دی گئی. اللہ نے فرمایا قل اے نبی اس کا اعلان کر دو، کہہ دو سب سے، سارے لوگ سن لیں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سارے کے سارے لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سورہ
اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحمتیں کر دے، اللہ تم پر اپنی برکتیں لٹا دے، تم چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے قل اے نبی آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو آؤ میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، میرے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب خود ہی بنا دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دے گا۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اے لوگوں سن لو، اس دنیا کے اندر دو طرح کے دین ہیں، ایک وہ دین ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اور ایک وہ دین ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ دو الگ الگ طرح کے دین ہیں۔ ایک لوگوں کا بنایا ہوا دین، لوگوں کے رسم و رواج، لوگوں کا طریقہ، لوگوں کے مسائل، لوگوں کی اپنی باتیں، لوگوں کی باتیں، اور ایک وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو میرے نام پر جھوٹی حدیثیں بولیں گے۔ فرمایا آپ نے فاحذروہم، تو ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا۔ اور اللہ کے نبی کی وفات کے بعد یہ شروع ہو گیا، لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھنی شروع کر دی۔ اللہ رحمتیں نازل فرمائے، راضی ہو جائے صحابہ کرام کی جماعت سے جو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیثوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں گے، قطعاً نہیں۔ لوگوں سے پوچھ لیا، گریبان پکڑ پکڑ کر پوچھ لیا۔ مقدمہ مسلم پڑھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، ایک آدمی آیا اور ایسے ہی باتیں کرنے لگا۔ عبداللہ ابن عباس نے چہرہ پھیر لیا اس کی طرف سے، غصے سے تمتما اٹھے۔ وہ آدمی لرز گیا، کہنے لگا کہ صحابی رسول کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ کیا زمانہ تھا ہمارا کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب لوگ کہتے تھے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھی، کان کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھیں اچک جاتی تھی، اور تم جیسے لوگ جب سے آئے ہیں ہر الٹی سیدھی بات کو قال رسول اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تم ہو کون؟ من انتم، ہاتو اسنادکم، ہو کون تم؟ اپنی سند بیان کرو۔ اللہ نے اس امت پر رحم فرمایا، محدثین کی جماعت کھڑی کر دی جنہوں نے صحیح حدیث کو ضعیف اور کمزور حدیثوں سے الگ کر دیا۔ یہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، کوئی جھول نہیں۔ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، جھوٹی ہیں۔ مکار اور عیار قسم کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اللہ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا اور دونوں کو الگ کر دیا۔ قیامت تک جیسے یہ سورج روشن ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں روشن ہیں۔ جس کا جی چاہے عمل کرے، جو جنت جانا چاہتا ہے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں پر عمل کرے اور سرپٹ جنت میں چلا جائے۔ جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے گا جنت چلا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹے گا وہ جہنم جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، ایک بار آپ نے لکیر کھینچی، کہا یہ میرا راستہ ہے، پھر آپ نے دائیں بائیں لکیر کھینچی اور کہا یہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اب تم طے کر لو سارے لوگوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہے، ان کی باتیں ماننا ہے۔ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، دنیا کے اندر بلندیاں اور آخرت کے اندر بلندیاں، دنیا کے اندر خوشحالی اور آخرت کے اندر خوشحالی۔ اور اگر تم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، محمد مصطفیٰ سے چہرہ اپنا پھیر لیا، تو پہلا عذاب دنیا میں نازل ہوگا، وہ یہ ہے کہ تم ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، دل کا سکون چھین لیا جائے گا، اطمینان رخصت ہو جائے گا، اللہ کی لعنتیں برسیں گی، صبح برسیں گی اور شام برسیں گی۔ تمہارے اوپر ایسے کفار کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں کوڑے ماریں گے اور تمہاری پیٹھوں کو زخمی کریں گے، تمہارے مال کو چھین لیں گے، تمہارے گھروں کو مسمار کریں گے اور تمہارے ساتھ زیادتیاں کی جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول سے منہ پھیرنے کا نتیجہ ہوگا اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں جو دردناک عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے کتاب جو بخاری شریف جو مرتب فرمائی ہے، صحیح حدیثوں کو اکٹھا فرمایا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے۔ میں اس کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے باب ڈالا، ہیڈنگ ڈالی، انہوں نے لکھا العلم قبل القول والعمل۔ اے مسلمانوں کی جماعت،
تم کچھ بولنا چاہو یا عمل کرنا چاہو، عبادت کرنا چاہتے ہو، علم حاصل کر لو محمد مصطفیٰ سے، پہلے علم حاصل کر لو، پوچھ تو لو کہ تمہارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی کے طریقے سے لیٹنا عبادت ہے، ان کی طرح پانی پینا، فرمایا 2 سانس میں یا 3 سانس میں پانی پیو، عبادت ہے یہ، فرمایا داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، عبادت ہے یہ، بتایا جب سرما لگاؤ تو داہنے میں 3 سلائی اور بائیں میں 2 سلائی، یہ سنت ہے۔ آپ نے دیکھا نبی کا ایک ایک عمل عبادت ہے، ایک ایک عمل، اور یہاں تو اپنی مرضی سے لوگ دین بنائے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے مولانا نے تو ایسا ہی کہا ہے، ہمارے مکتب میں تو ایسا ہی کہا جاتا ہے، ہمارے مسلک میں تو ایسا ہی ہے۔ اے لوگوں، جب تمہاری موت ہو جائے گی اور قبر کے اندر رکھے جاؤ گے اور جب منکر نکیر تمہارے سامنے آ جائیں گے تو کوئی تمہارا مسلک باقی نہ رہے گا، کوئی شخصیت باقی نہ رہے گی، کوئی امام باقی نہ رہے گا، کوئی مولانا عالم باقی نہ رہے گا۔ قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، من رب کا بتاؤ رب کون ہے، ما دین کا دین بتاؤ کون ہے، اور ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تو صحیح محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو تم، ان کی زندگی پر، ان کے فرمودات پر عمل کر کے آئے ہو۔ قبر کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان کی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، زندگی کیسے گزاری ہے اسکین کر لی جائے گی، چیک کر لی جائے گی، جھوٹوں کو سچوں سے الگ کر دیا جائے گا، جو سچے ہوں گے ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب سوال جواب ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے سچ کہا، جنت کا فرش بچھاؤ اس کے نیچے، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، ہر طرح کا آرام مہیا کرو، اور جو جھوٹا ہوگا، منافق ہوگا، گندا ہوگا، ناپاک اور نجس ہوگا، اور جس کے سینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور خباثت بھری ہوئی ہوگی، جو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر غیروں کے طریقے پر چلتا ہوا ہوگا، اللہ کا حکم آئے گا افرشو لہو بالنار، جہنم کا گدا بچھاؤ اس کے نیچے، شعلے بچھاؤ اس کے نیچے، کانٹے بچھاؤ اس کے نیچے، ازدہ مسلط کرو اس کے اوپر، ایک فرشتہ متعین کیا جائے گا جو ہتھوڑے مارے گا، گرز مارے گا، اتنا کہ اگر پہاڑ پر مار دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بڑی امت بڑی عظیم ہے، نبی بڑا عظیم ہے، ہم لوگ اپنے نبی کی باتوں پر عمل کر کے عظمتیں پا سکتے ہیں، لیکن بربادی ہو، افسوس ہو شیطان مردود پر، اس ملعون پر جس نے ہم مسلمانوں کو اپنے ہی نبی سے پھیر دیا، اپنے ہی نبی سے ہم کو الگ کر دیا۔ آج ہم سب کو جانتے ہیں، آج ہم کرکٹ کی دنیا کے ستاروں کو جانتے ہیں، فلم کے دنیا کے ستاروں کو جانتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات کو جانتے ہیں، جنرل نالج کے بارے میں جانتے ہیں، کیمسٹری اور سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتے، ان کی حدیثوں کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیثیں کون ہے، ضعیف حدیثیں کون ہے، نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، جس پر نجات ہے، جس پر ایمان ہے، جس پر جنت جہنم کا دار و مدار ہے، اسی سے تم نہ واقف ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی، ان کی بات ماننے کی، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی اور ان کی حدیثوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔